الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیبی یا خاتم النبیین۔ حمد و صلاۃ کے بعد حضرات گرامی قدر، آج قربانی کے ایام کے متعلق گفتگو حاضر خدمت ہے۔ امت کی اکثریت جمہور اہل اسلام کے نزدیک قربانی کے 3 دن ہیں۔ 10 ذی الحجہ کا دن جس کو یوم النحر کہا جاتا ہے، اور 2 دن اس کے بعد، تو کل 3 دن قربانی کے ہیں، اور اس پر کتاب و سنت کے کثیر مضبوط دلائل موجود ہیں، جبکہ بعض حضرات اس مسئلہ میں بھی اختلاف کرتے ہیں اور قربانی کے 4 دن مانتے ہیں۔ 10 ذی الحجہ کے علاوہ 3 دن اور مانتے ہیں، جبکہ قربانی کے 4 دن والی کوئی بھی صحیح روایت موجود نہیں، اور 3 دن پر امت کی اکثریت جمہور اہل اسلام کا عمل ہے، اور کتاب و سنت کے دلائل اسی کی تائید کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الحج آیت نمبر 28 میں ارشاد فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور اللہ کا نام ذکر کرتے ہیں جانے ہوئے دنوں میں اس پر جو انہیں روزی دی بے زبان چھپائے۔ اس آیت میں جو الفاظ ہیں ایام معلومات، جانے ہوئے دن، اس کے متعلق امام محدث عظیم جلیل القدر مفسر امام ابو بکر احمد بن علی رازی جساس حنفی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ 370 میں متوفی ہیں، وہ اپنی کتاب احکام القرآن کے جلد نمبر 5 میں اس آیت کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ ایام معلومات سے یوم نحر 10ویں ذی الحجہ اور بعد کے 2 دن مراد ہیں، کہ ایام معلومات سے مراد 3 دن ہے قربانی کے، ایک 10ویں ذی الحجہ کا اور 2 دن اس کے بعد، اور یہ تفسیر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے۔ امام جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ اسی بات کو آخر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جو لفظ ہے ایام، یہ اس میں جمع ہے، اور جمع کا اطلاق کم سے کم 3 پر ہوتا ہے، جبکہ ایام معلومات سے مراد ایام نحر ہیں، ذبح کے دن ہیں، قربانی کے دن ہیں۔ تو جب اس سے ایام نحر مراد ہیں تو ایام یہ یوم کی جمع ہے، اور جمع کا اطلاق کم سے کم 3 پر ہوتا ہے۔ تو جب 3 پر ہوتا ہے تو 3 دن کا تعین ہو گیا،
3 دن تو کنفرم ہو گئے، اور 3 دن سے زیادہ پر کیونکہ کوئی صحیح حدیث موجود نہیں، لہذا 3 دنوں کا تعین ہو گیا کہ قربانی کے 3 ہی دن ہیں۔ تو قرآن مجید اور اس کی تفسیر کے بعد اب صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک حاضر ہے۔ یہ حدیث نمبر ہے 5569، صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، اور مسلم شریف میں بھی یہ حدیث ہے، اور مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 1974۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول سے یہ حدیث مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ضحى منکم فلا یصبحن بعد ثلاثۃ وبقی فی بیتہ منہ شیء۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص قربانی کرے تو قربانی کے 3 دن اس حال میں صبح نہ کرے کہ اس کے گھر میں قربانی میں سے کوئی چیز ہو۔ یعنی اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کا گوشت تم 3 دن تک کھا سکتے ہو۔ اب دوسری حدیث اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے صحیح بخاری شریف میں، حدیث کا نمبر ہے 5570۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ ہم قربانی کے گوشت پر نمک لگا کر رکھ دیتے تھے، اور پھر ہم اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں لے جاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تاکلوا الا 3 ایام، کہ تم قربانی کا گوشت 3 دن تک کھایا کرو۔ بخاری شریف کی ان 2 احادیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان 2 احادیث میں قربانی کا گوشت 3 دن تک کھانے کا حضور علیہ السلام نے حکم فرمایا تھا۔ تو اگر قربانی 4 دن ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 4 دن کا ذکر فرماتے۔ معلوم ہوا کہ قربانی کے دن 3 ہیں، 4 نہیں ہیں۔ اگرچہ بعد میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی اجازت عطا فرما دی کہ تم جب تک چاہو قربانی کا گوشت کھا سکتے ہو، لیکن پہلے جو ارشاد فرمایا کہ تم قربانی کا گوشت 3 دن تک کھا سکتے ہو، اس کے بعد نہیں کھا سکتے، تو یہ حدیث اپنے مدلول میں بالکل صریح اور واضح ہے کہ قربانی کے 3 دن ہیں۔ اگر قربانی کے ایام 4 ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 4 دن کا ذکر فرماتے۔ اب بخاری شریف کے بعد یہ میرے پاس ہے موطا امام مالک، حدیث کی صحیح ترین کتاب، اور ساری امت کا اتفاق ہے کہ موطا شریف کی تمام احادیث صحیح احادیث ہیں۔ حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی ثقہ سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں مالک عن نافع ان عبد اللہ بن عمر، حضرت امام مالک نافع سے، نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان نقل کرتے ہیں قال الاضحى یومان بعد یوم الاضحى، الاضحى یومان بعد یوم الاضحى۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما صحابی رسول فرماتے ہیں کہ قربانی کے 3 دن ہیں، ایک قربانی یوم النحر اور 2 دن اس کے بعد، اور یہ صحیح ترین یہ سند ہے مالک النافع ان عبداللہ بن عمر۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ میزان الاعتدال میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا اصح الاسانید مالک النافع عن عبداللہ بن عمر،
کہ مالک جب نافع سے روایت کرے اور نافع جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرے تو سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ اصح الاسانید یعنی تمام مروی اسانید سے زیادہ صحیح سند ہے. تو اصح الاسانید کے ساتھ یہ حدیث مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ نے صراحتاً فرمایا کہ قربانی کے 3 دن ہیں. الاضحیٰ یومان بعد یوم الاضحیٰ کہ 10 ذی الحجہ قربانی کے دن 1 اور 2 دن اس کے بعد. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد فرماتے ہیں مالک انہ بالغہ ان علی بن ابی طالب مثل ذالک کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات پہنچی کہ حضرت حضور سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی طرح فرماتے تھے. یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ نے فرمایا کہ قربانی کے 3 دن ہیں. اسی طرح مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی حضرت امام مالک کو روایت پہنچی. اور یہ ہے میرے پاس علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ کی کتاب التمہید لما فی الموطا من المعانی والاسانید. اس کا جلد 23 ہے میرے پاس. اور یہ مکتبہ المکتبۃ الاسریہ جامعہ محمدیہ شاہ کوٹ ضلع شیخ پورہ کی مطبوعہ ہے. اس کا صفحہ ہے میرے پاس 197. امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ اپنی پوری سند کے ساتھ یہ حدیث نقل کرتے ہیں اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے. حدثنا ابراہیم بن شاکر قال حدثنا عبداللہ بن محمد بن عثمان قال حدثنا سعید بن عثمان قال حدثنا احمد بن عبداللہ بن صالح قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ قال حدثنا ابن ابی لیلہ عن ابی المنہال عن زر عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال الایام المعدودات یوم النحر و یومان بعد اسبا فی ایہا شیطا و افضلها اولها کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایام المعدودات یہ ایام النحر ہیں وہ یومان بعدہ اور 2 دن اس کے بعد ہیں. یعنی اس سے مراد ایک قربانی والا یعنی یوم النحر 10ویں ذی الحجہ اور 2 دن اس کے بعد. اور مولا علی شیر خدا نے فرمایا ان 3 دنوں میں جب تو چاہے قربانی کر سکتا ہے. وہ افضلها اولها لیکن پہلا دن وہ سب سے افضل ہے. حضرت امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ اسی صفحہ پر اس روایت کے اوپر سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول مبارک نقل کرتے ہیں. قال احمد وقد رویہ الاضحیٰ یوم النحر و یومان بعدہ ان غیر واحد من اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ سیدنا امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ قربانی کے 3 دن ہیں اور یہ بات نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے کثیر صحابہ کرام سے مروی ہے. اس بات کو امام ابن عبد البر نے امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ سے نقل فرمایا ہے کہ یہ بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کثیر صحابہ کرام سے مروی ہے. اور صفحہ نمبر 196 پر ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقال مالک و ابو حنیفہ و اصحابہما و ثوری و احمد بن حنبل و اکثر اہل العلم الاضحیٰ یوم النحر و یومان بعدہ. کہتے ہیں کہ حضرت امام مالک، حضرت امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگرد اور امام سفیان ثوری اور امام احمد بن حنبل و اکثر اہل العلم اور اہل علم کی اکثریت اس بات کی قائل ہے الاضحیٰ یوم النحر کہ قربانی والا دن
وَيَوْمَانِ بَعْدَهُ اور 2 دن اس کے بعد، یعنی قربانی کے کل دن 3 دن ہیں۔ اور پھر امام ابن عبد البر فرماتے ہیں وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَسٍ مِثْلَهُ کہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ، حضور سیدنا مولا علی شیر خدا، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت انس رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بھی اسی طرح مروی ہے، یعنی ان سے بھی قربانی کے 3 دن کی روایات مروی ہیں۔ یہ تمہید لما فی الموطا من المعانی والاسانید، اس کا صفحہ نمبر 196 اور جلد ہے اس کا 23۔ یہ علامہ ابن حزم ہے جو کہ غیر مقلد ہیں، ان کی کتاب بڑی مشہور ہے المحلہ بالآثار۔ علامہ ابن حزم یہ قربانی کے مسائل ذکر کرتے ہیں اور مختلف اقوال بیان کرتے ہوئے آگے مختلف آثار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کرتے ہیں، اور آخر میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے وَمِن طریق وَكِيعٍ عن شعبہ عن قتادہ عن انس قال الاضحى يوم النار ويومان بعده، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے فرمایا کہ قربانی کے 3 دن ہیں، اور علامہ ابن حزم اس روایت کو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو صحیح مانتے ہیں۔ یہ میرے پاس محلہ ابن حزم جلد نمبر 6، المحلہ بالآثار جلد نمبر 6، اور یہ مکتبہ ہے دار الفکر بیروت لبنان کی چھپی ہوئی، اور اس کا صفحہ نمبر 40 ہے۔ صفحہ نمبر 40 پر حضرت انس صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت کو علامہ ابن حزم نے صحیح مانا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قربانی کے 3 دن ہیں۔ یہ میرے پاس ہے فتاوی علماء حدیث، فتاوی علماء حدیث، اس کا جلد، یہ ایک جلد میں 2 جز ہیں، 13 اور 14۔ اس کے جز نمبر 13 پر، جز نمبر 13 میں صفحہ نمبر 33 پر یہ موجود ہے، اب جو میں پڑھنے لگا ہوں۔ اس پر یہ قربانی کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے محلہ ابن حزم کے حوالے سے کہتے ہیں ثالث اس لیے کہ آپ کی پسندیدہ کتاب محلہ ابن حزم میں ہے کہ حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہم اجمعین 12 ذی الحجہ تک قربانی ذبح کرنے کے جواز کے قائل تھے۔ کہ حضرت علامہ ابن حزم یہ بات اپنے محلہ ابن حزم میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم مولا علی شیر خدا، عبداللہ بن عمر، ابن عباس، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ تمام حضور سید دو عالم علیہ السلام کی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین قربانی کے 3 دن کے قائل ہیں۔ یہ فتاوی علماء حدیث غیر مقلدین کا مستند اور معتبر فتاوی ہے۔ تو ناظرین گرامی قدر، قرآن مجید کی آیت سورۃ الحج کی آیت نمبر 28 اور اس کی تفسیر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور پھر صحیح بخاری شریف میں حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اور پھر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اور پھر محلہ ابن حزم سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جس کو ابن حزم نے خود صحیح مانا ہے، اور موطا امام مالک سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، آپ کا اثر جو کہ اصح الاسانید کے ساتھ مروی ہے، اور حضرت
سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جو کہ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے بلاغات میں سے ہے۔ تو ان تمام حوالہ جات سے روز روشن کی طرح یہ بات واضح ہو گئی کہ قربانی کے 3 دن ہیں، چوتھے دن کی کوئی صحیح حدیث مروی نہیں ہے۔ تو جب یہ مسئلہ قرآن مجید، اس کی تفسیر اور احادیث صحیحہ مرفوعہ جو کہ بخاری اور مسلم کی 2 حدیث میں نے پیش کی ہیں، ان سے یہ مسئلہ ثابت ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اکثریت اس بات کی قائل ہے، تو پھر امت کا اسی پر عمل ہے کہ قربانی کے 3 دن ہیں، 4 دن نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔